نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، جو عورتیں تمہیں پسند ہے ان سے نکاح کرو، دو دو تین تین چار چار، ان میں انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یعنی تعدد ازواج، عورتوں کی زیادتی اللہ کو پسند ہے، اسی لیے دو کی اجازت دی، تین کی اجازت دی، چار کی اجازت دی، پسند ہے تبھی تو اجازت دی، لیکن نبی نے ایک کے لیے دوسری کو ناپسند کر لیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب میں تو آیت نازل کرتا ہوں اور تو پابندی لگاتا ہے، مولا کائنات سے کہا جب تک فاطمہ حیات رہے تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، علی کے لیے فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں حضور دوسرے نکاح کو ناپسند کرے تو اللہ منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حبیب ہمیں کیا ہے، ہم تو بے نیاز ہیں، جو تجھے پسند ہے مجھے وہی پسند ہے، جو تجھے پسند ہے۔ سونا مردوں کے لیے اللہ نے ناپسند کیا، سراقہ کے لیے نبی نے پسند کیا تو خدا نے پسند کیا، ریشم کو مردوں کے لیے اللہ نے ناپسند کیا لیکن عبد الرحمن ابن عوف کے لیے پسند کیا، اللہ نے بھی پسند کیا۔ اب سوچو سنیوں، نبی جس کو پسند کر لے وہ خدا کو پسند ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، لمبی تمہید میں نہیں جاتا، عثمان کی ذات کا نام ہے، ذوالنورین کی ذات کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو جب تک وہ پسند نہیں آتا اس وقت تک اس کو داماد نہیں بناتا، جب تک پسند نہیں آتا اس کو داماد نہیں بناتا۔ ارے کوئی سگریٹ پیے تو اس کو لوگ داماد نہیں بناتے، کوئی شراب پیے تو لوگ اس کو داماد نہیں بناتے، کوئی چوری کرے تو اس کو داماد نہیں بناتے، بلکہ اپنے وقت کا جو ہے وہ بہت زیادہ آوارہ انسان بھی جب داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو پھر وہ بہت اچھے سے اچھا داماد ڈھونڈتا ہے، اس لیے کہ ایرے غیرے کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا جاتا۔ سنیو عثمان غنی کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ جب تم داماد ڈھونڈنے نکلتے ہو شرابی بھی شرابی کو بیٹی نہیں دیتا، جواری بھی جواری کو بیٹی نہیں دیتا، چور بھی چور کو بیٹی نہیں دیتا، یعنی انسان کتنا بھی بگڑا ہو لیکن داماد کو دودھ کا دھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم قربان جائے، اگر تم داماد ڈھونڈنے نکلو جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے، کبھی دوستوں کی سوچ کا سہارا لیتے ہو، کبھی رشتہ داروں کی سوچ کا سہارا لیتے ہو، یہاں تحقیق ختم ہوئی تو آگے فون کر کے کسی اور کو لگاتے ہو ذرا معلوم تو کر، ذرا معلوم تو کر، اور جب تک اس کے کردار کے اینڈ پر نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک اس کو داماد نہیں بناتے۔ بتاؤ مجھے جب تم اپنی بیٹی کسی کو دو تو کتنا دیکھ کر دیتے ہو، لیکن سنو سنو تمہارا میرا دیکھنا محدود ہے۔ نبی زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ دیکھتے ہیں، نبی زمین پہ بیٹھ کے عرش دیکھتے ہیں، تو جس کو نبی نے داماد بنایا ہوگا اس کا بچپنا، جوانی اور شہادت تک کے لمحات دیکھے ہوں گے، اور نبی نے دیکھ کر کے پہلے پسند کیا اس کے بعد اپنی بیٹی دی، اور قربان جائے نبی جس کو پسند کرے خدا اس کو پسند کرتا ہے، اور نبی نے ایک بیٹی نہیں بلکہ اپنی دو دو بیٹیاں عطا فرمائی، پہلے رقیہ کو دیا پھر ام کلثوم کو دیا، اور جب وہ بھی پردہ فرما گئی تو کہنے لگے اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو میرے امام کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور، ذوالنورین، ذوالنورین۔ عثمان غنی کے ذوالنورین ہونے پر کوئی مناظرہ نہیں، کسی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں،
सब कहते वो ज़ुन्नूरैन है, वो ज़ुन्नूरैन है। नबी के नूर होने पे झगड़ा है, उस्मान के ज़ुन्नूरैन होने पे कोई झगड़ा नहीं है। नबी के नूर होने पे झगड़ा है, उस्मान के ज़ुन्नूरैन होने पे झगड़ा नहीं। सब उनको ज़ुन्नूरैन मानते हैं, सब मानते, सब मानते, सब मानते हैं, कहते भी ये ज़ुन्नूरैन है। लेकिन मुझे कोई समझा दे कि अफ़ान के घर से ज़ुन्नूरैन बने थे, या मक्के होने की वजह से ज़ुन्नूरैन बने थे, या ताजिर होने की वजह से ज़ुन्नूरैन बने थे, या उमवी होने की वजह से ज़ुन्नूरैन बने थे, या रसूलुल्लाह की सगी फूफी के बेटे होने की वजह से ज़ुन्नूरैन बने थे। अगर ज़ुन्नूरैन मक्की होने ने बनाया तो और भी मक्की है वो ज़ुन्नूरैन क्यों नहीं? मदनी होने ने ज़ुन्नूरैन बनाया और भी मदनी ज़ुन्नूरैन क्यों नहीं? अगर ताजिर होने ने ज़ुन्नूरैन बनाया और ताजिर ज़ुन्नूरैन क्यों नहीं? तो ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या? यार लोग बोलते हैं मगर समझते नहीं। ज़ुन्नूरैन का मतलब ये है दो नूर वाला, और ये दो नूर वाला इनको क्यों कहते हैं? अली सरापा नूर है, उनको दो नूर वाला क्यों नहीं कहते? उनको दो नूर वाला क्यों नहीं कहते? हसन मुज्तबा रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हसन जो है वो मेरी सूरत के मुशाबे हैं, उनको बज़ाहिर दो नूर वाला क्यों नहीं कहते? उस्मान गनी को ही दो नूर वाला क्यों कहते हैं? दो नूर वाला इसलिए कहते हैं कि उनके पास दो नूर थे। तवज्जे, उनके पास दो नूर थे, उनके पास दो नूर थे। हम कहने से पहले बहुत समझते हैं, इसलिए कि हमारा मस्तक अंग्रेजों की मेज से नहीं मिला है, हमारा मस्तक मदीने मुनव्वरा से मिला है। सुनिए ये दो नूर का मतलब क्या है? एक नूर रुकैया है, एक नूर उम्मे कुलसूम है, यानी दो नबी की बेटियां, दो नूर है। तो ये दो नूर उस्मान को मिले तो वो ज़ुन्नूरैन हो गए। हैरत की बात है, जिसको बेटी मिल जाती है वो दो नूर वाला होता है, और जिसकी बेटियां मिलती है उसके नूर होने पर झगड़ा होता है।